حي على اس نشست کے آخری خطیب عبدالغنی عبدالسلام ہیں۔ موضوع ہے دعا میں اپنی بے اثر دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سامعین اکرام اور دور دراز سے آئے مہمان اور میرے پیارے بھائی اور دوستو اور حقن صاحبان، آج کے اس ششمائی انجمن میں جس موضوع کے تحت لب کسائی کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا عنوان ہے دعا میں اپنی بے اثر دیکھتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ کوئی شخص اپنے لیے اس بات کا ضامر نہیں کہ یہ گنہگار نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے۔ اگر ہم خود ایسے دعوی کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر رو رو کر توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤں وغیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ سامعین اکرام، خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن تو وہ ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اسے معافی مانگ لیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه قاعدا تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه قاعدا تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ یقیناً مومن اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے اس بات کا خدشہ ہو کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پر آ بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ اڑ گئی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم آئے دن بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہمارے سامنے ہے۔ آپ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے انکم لتعملون اعمال ہی ادق من الشعر وان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ بے شک تم ایسا عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتا ہے، جبکہ ہم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلک گناہ شمار کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعی نظام موجود تھے، اور جس دور کے بہتر ہونے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی تھی، اس دور میں بڑے بڑے گناہ تو یا تھے ہی نہیں یا انتہائی کم جانی جاتی، جنہیں آج کے دور میں گناہ ہی شمار نہیں کیا جاتا یا معمولی گناہ سمجھ کر کھلم کھلا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ آج اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو لوگوں کو شرک و کفر، بدکاری، زناکاری کے آگ میں جلستا ہوا دیکھ معلوم نہ کہتے تھے۔ آج اگر لوگوں کو توبہ و استغفار کرنے کے لیے راغب بھی کیا جاتا ہے تو ہمیں یہی جواب ملتے ہیں کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیسے ہوں گی ہماری دعائیں قبول جبکہ ہم نے اپنے ذہن کو ناقبول کرنے والا بنا رکھا ہے۔ ہماری دعا اس وقت قبول ہوگی جب تک ہماری دعا میں خلوص نہیں ہوگا، جب تک معصیت کو ترک کرنے کا عہد نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، جب تک مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا پختہ عہد نہیں ہوگا۔ آج ہماری دعائیں اور ہماری توبہ اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے زبان میں وہ تاثیر و حلاوت نہیں جو ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا سکے۔ کل جن زبانوں سے نغمے توحید اور قرآن آیات کی سحر انگیز تلاوت ہوا کرتی تھی، آج انہی زبانوں سے مختلف لغو قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ کل جن ذہنوں میں احکامات اسلامیہ کے حصول ہوا کرتے تھے، آج انہی ذہنوں کے اندر طرح طرح کے خرافات پیوست ہو چکے ہیں۔ ہماری دعا اس وقت قبول ہوگی جب ہم اللہ کے دربار میں آئیں اور خلوص کے ساتھ رو رو کر اللہ
سے یہ فریاد کرے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا کیونکہ اللہ بڑا رحم و کریم ہے. اور اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم اللہ سے سچی توبہ کرو. جب حضرت عائشہ رضی اللہ پر الزام لگایا گیا تو انہوں نے صبر کا دامن پکڑ کر اللہ سے فریاد کرنے لگے اے اللہ یہ دنیا والے مجھے غلط سمجھ رہے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کی دلیل مانگتی ہوں. اللہ نے ایسی دلیل دی جو قیامت تک روشن باپ کی طرح آیا رہے گا. حضرت ایوب رضی اللہ عنہ بیماری میں مبتلا ہوئے, اللہ کو پکارا, اللہ ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے, طبیبوں نے لا علاج کہہ دیا ہے, مگر اللہ تیرے رحمت سے مایوس نہیں ہو. اللہ نے ایسی شفا دی کہ آج تک ایسی شفا کسی بیمار کو نہیں ملا ہوگا. اسی طرح حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے خلوص کے ساتھ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی مانگی, اللہ نے انہیں مہمان نوازی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر اللہ سے فتح و نصرت کی دعا مانگی, اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا. آج اگر ہم بھی خلوص کے ساتھ دعا کریں تو ہماری دعا بھی قبول ہوگی. آج ہم آئے دن گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے, جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم اپنے رب سے سچی توبہ کرو. اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. حالانکہ امام الانبیاء معصوم عن الخطا تھے تو آپ کی امت کو بدرجہ اولا توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. آخری نبی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کا شیوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کرتے رہیں. چنانچہ جب آدم اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاؤ میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اور انہیں جنت سے نکال دیا گیا, تو انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر کو طوفانی موضوع میں دیکھا ہچکولے کھاتے ہوئے تو اللہ سے فریاد کرنے لگے اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو میری نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے, اللہ تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا لہٰذا تو میرے بیٹے کو بچا لے. تو اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے کیونکہ تجھ پر ایمان نہ لایا, اور آئندہ اثر بات کی تو تیرے نبوت پر بھی آ جا سکتی ہے. تو نوح نے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں چیز سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی بابت سوال کر بیٹھا جس کا مجھے کوئی علم نہ تھا, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور آغوش رحمت میں نہ لیا تو میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤں گا. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے قوم سے مایوس ہو گئے تھے اور مچھلی نے انہیں نکل لیا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں اپنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے تھا. اسی طرح انبیاء و صحابہ و شہداء کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ توبہ و استغفار کو لازم پکڑا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کیا. اب ایک شاعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ کون سی دعا ہے جو اثر نہیں کرتی, وہ کون سی دعا ہے جو اثر نہیں کرتی, ہاں مگر یہ لازم ہے مانگے کرینے سے. وآخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.